السلام علیکم کلاس پہلے جو ہم نے پڑھا تھا سرائکی کے حوالے سے، سرائکی کے ناموں کے حوالے سے اور اس کے رسم الخط کے حوالے سے اب ہم پڑھ رہے تھے. تو اس میں جو کرسٹوفر شیکل کے ہمارے پاس جو ویوز تھے وہ اس میں کہتے ہیں، یہ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. یہ والا پیراگراف ہے: موسٹ سرائکی اسپیکرز بینگ مسلم، اٹ از دا عربک اسکرپٹ وچ از normally used for writing the language hitherto usually in the nastaliq from standard of اردو. اب اگر زیادہ تر سرائکی بولنے والے مسلمان ہیں، یہ عربی رسم الخط ہے جو کہ عام طور پر زبان لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. عام طور پر اردو کے معیار سے نستعلیق میں لکھا جاتا ہے. اچھا جی، orthography is far from standardized. Sometimes Urdu norms are followed where possible. اب وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ جو کہ آرٹوگرافی کے معیار سے ہے، جہاں کہیں ممکن ہو اردو اصولوں پر عمل کیا جاتا ہے، while other writers prefer to show maximum distinction from these. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اردو جو ہے، جبکہ دوسرے مصنفین ان سے زیادہ تمیز ظاہر کرتے ہیں یا ان کو ترجیح دیتے ہیں، انہی کو ترجیح دیتے ہیں. اگر although the Urdu script is often still used without modification, special diacritics are now usually added to distinguish letter peculiar to سرائکی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اردو اسکرپٹ اب بھی بغیر کسی ترمیم کے استعمال ہوتا ہے، خصوصی طور پر علامتیں عام طور پر سرائکی خط کو ممتاز کرنے کے لیے شامل کی جاتی ہیں. یعنی کہ یہ اردو اسکرپٹ میں ہی لکھی جاتی تھی، لیکن ان کے اوپر کچھ علامات جو ہیں وہ لگا دی جاتی تھیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو لفظ سرائکی کا ہے اس کو دوسرے جو ہے پڑھنے والے پہچان سکے کہ یہ دوسری زبان کا لفظ ہے اور یہ سرائکی سے ہے یا اس کا ہے. لیکن چونکہ یہاں سرائکی کی بات ہو رہی ہے تو سرائکی کے جتنے بھی الفاظ ہوتے تھے ان کے اوپر اس خط کے اوپر علامت لگا دیتے تھے. But attempts to establish a universally accepted system have so far proved unsuccessful. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ لیکن عالمی سطح پر قبول شدہ نظام کے قیام کی کوششیں ناکام ثابت ہوئی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو قبول کیا ہوا جو ہمارا جس اسکرپٹ میں لکھی جا رہی شروع سے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ترمیم جو ہے نا وہ اگر کی جا رہی تھی تو وہ ناقابل قبول تھی. سندھی سرائکی is written in Sindhi alphabets in which all these letters can be written unambiguously. وہ کہتے ہیں کہ سندھی سرائکی سندھی حروف تہجی میں لکھی گئی ہے، جس میں یہ تمام خطوط بے ساختہ لکھ سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس وہ آتے ہیں، یہ بھی یہاں پر بھی یہی بات کہتے ہیں کہ چونکہ سرائکی علاقے میں ہندوؤں کی زبان بھی سرائکی تھی، اس لیے کڑکا یا لنڈا رسم الخط خود سرائکی کا رسم الخط تھا. عربی کے اثرات پڑے تو مسلمانوں نے عربی رسم الخط کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اس رسم الخط میں نون غنہ ڈھڈ ٹے شامل نہیں تھیں، چونکہ عربی میں نون غنہ اور یہ ڈھال اور ٹے جو ہے وہ شامل نہیں ہے. فارسی کے اثرات اس رسم الخط پر محمود غزنوی کے آنے کے بعد پڑے. محمود غزنوی سے پہلے یہاں پر جو آریہ آئے تھے ان کا رسم الخط خروشتی تھا، اور یہاں یونانیوں نے جو سکہ رائج کیا ہوا تھا اس کے ایک طرف خروشتی رسم الخط تھا اور دوسری طرف یونانی رسم الخط تھا. محمود غزنوی نے آ کے سکے کے ایک طرف خط نسق اور دوسری طرف لنڈا رسم الخط لکھوایا. مسلمان جو عربی رسم الخط
استعمال کرتے تھے ان کے نمونے مندرجہ ذیل ہیں۔ اب جو یہ استعمال کی جاتی تھی، اب مسلمان جو استعمال کرتے تھے رسم الخط، وہ کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ کون کون سی کتابوں میں جو ہے وہ استعمال کیے گئے تھے۔ پہلے ہے حاجی نور محمد شیر گڑھی کی مسائل غسل و کفن و دفن 1137 ہجری کی، مولوی عبدالکریم جھنگوی کی مثنوی نجات المومنین ہے، اور اس کے علاوہ چراغ عوان کی ہیر رانجھا اور نور نامے معراج نامے شامل ہیں۔ اب ظامی بہاولپوری کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، رسم الخط کے حوالے سے؟ وہ کہتے ہیں ظامی کے مطابق بہاولپوری ملتانی زبان و ادب میں لکھتے ہیں، بہاولپوری ملتانی زبان و ادب میں وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے رسم الخط کا پتہ نہیں چلتا کہ کون سا بولا اور لکھا جاتا ہے، لیکن 15ویں صدی سے پہلے کی زبان سراوا حروف میں لکھی جاتی تھی۔ پھر لنڈا رسم الخط آیا، اور لنڈا سراوا کی اصلاح شدہ یعنی کہ اصلاح یافتہ شکل ہے، اور یہ خط نسق اور نستعلیق دونوں میں لکھی جاتی ہے۔ بہاولپوری زبان کی صوتیات یعنی فونیمز جو ہیں فارسی سے الگ ہیں۔ شروع میں مسلمانوں نے انہی فونیمز میں ہی اپنی تصنیفات لکھی جو فارسی کے بہت قریب ہیں۔ اب یہ جب اس زبان پر سرائیکی کے فارسی کے اثرات پڑے تو زیادہ تر پھر جو ہے وہ فارسی ڈومینیٹ ہو گئی، اور جو ہے اس کے بعد اسی کے فونیمز وغیرہ جو ہیں صوتیات جو ہیں وہی استعمال کرنے لگے جو ہے اپنی تصانیف میں، اور ملتی بھی ہیں، اور وہ جو یہ بتاتے ہیں کہ وہ والی تصانیف جتنی بھی ہیں دراصل تھیں تو سرائیکی میں، لیکن وہ کس کے قریب ہیں؟ فارسی کے زیادہ قریب ہیں، فارسی زبان کے زیادہ قریب ہیں۔ اور ان کی مثالیں کون کون سی؟ مولوی لطف علی کی ہے بہاولپوری کی سیف النامہ، عبدالحکیم اچوی کی یوسف زلیخا، ابیات علی حیدر ملتانی۔ یہ ایسی تصانیف ہیں کہ جن میں جو ہے لکھی تو سرائیکی میں گئی ہیں، لیکن فارسی رسم الخط کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ ان کے فارسی کے اثرات اس وقت زیادہ تھے۔ یہ سفر یہاں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ ابھی بھی جاری ہے۔ اس سلسلے میں اصلاح کے لیے مزید کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس کی اصلاح کی پہلی ضرورت تب محسوس ہوئی جب خواجہ غلام فرید کا دیوان مرتب کر کے شائع کیا جانے لگا، یعنی کہ اب اس وقت یہ ایسے ہی جو ہے یہ اثرات چلتے آ رہے تھے، لیکن یہ اسی طرح جاری رہتا اگر اس میں مزید جو ہے ترقی یا مزید اصلاح کی گنجائش نہ ہوتی۔ تو یہ اصلاح کی گنجائش کب ہمیں پتہ چلی کہ اس میں اصلاح کی مزید گنجائش ہے؟ جب خواجہ غلام فرید کا دیوان مرتب ہونے لگا، مرتب کر کے اس کو شائع کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ جب یہ دیوان شائع ہونے لگا تو نون کے اوپر توئے کا اضافہ کر دیا گیا۔ اب یہ یاد رکھیے گا، ہم جو سرائیکی میں بولتے ہیں نا نون، ٹھیک ہے، پنجابی میں بھی سم ٹائم ہم بول لیتے ہیں، لیکن جو سرائیکی کے اوپر ان کو پروناؤنس کرنے کے لیے پروناؤنس بھی ہوتا ہے، اور علامت لگانے کا مقصد یہ کہ یہ پیور سرائیکی کا ہی لفظ ہے۔ یہ نون جو آیا ہے یہ ہم نے سندھی سے لیا، اوپر جو توئیں لگایا ہے یہ پہچان کرنے کے لیے کہ یہ سرائیکی کا ہے، جیسا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ نون کے اوپر توئیں کا اضافہ کر دیا۔ قاضی فخر الدین رازی نے ڈیرہ غازی خان کے 1800 جو ہیں ڈیرہ غازی خان کے ہیں 1893 میں مخصوص حروف مقرر کیے تھے، لیکن یہ بہت لمبا چوڑا کام تھا جس کو لکھنے میں مشکل ہوتی تھی۔ یہ 6 حروف مندرجہ ذیل ہیں، یعنی کہ جو ہے بہت لمبا چوڑا کام سے مراد یہ کہ اب ایک ایک لفظ کے اوپر علامت لگانا اور پھر اس کو ڈیفائن کر دینا، یہ بہت ہی کوئی لمبا چوڑا کام تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس کو لکھنے میں مشکل ہوتی تھی۔ اور وہ کس طرح کے تھے یہ دیکھیں، بے، اب بے کو دوسرا کیسے لکھا جاتا ہے؟ پھر جیم، بے، جیم، پھر دوسرا والا جیم، ایک تو اوپر نیچے ایک ہاریزنٹل ہے، ٹھیک ہے یہ۔ اور زال کو کیسے لکھتے تھے؟ 2 ڈاٹ اوپر ڈال دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ گاف یعنی کہ گاف لکھ کے اس کے نیچے اوپر نیچے 2 ڈاٹ، یہ دیکھیں
اوپر نیچے 2 ڈاٹ یہ ساتھ میں، اور اس کے بعد ایک اور گاف، پہلے نیچے 2 اوپر نیچے نقطے تھے، اب جب دوسرا والا گاف تھا اس کے اوپر ڈنڈوں کے اوپر 2 اوپر نیچے نقطے تھے۔ یہ قاضی فخر الدین رازی نے بنایا تھا۔ قاضی فخر الدین رازی نے 2 قاعدے بنائے اور ان قاعدوں کو بنانے کا مقصد سرائیکی زبان کو تدریسی زبان بنانا تھا۔ قاضی صاحب نے سرائیکی کی نون یا نون کی آواز لکھنے کے لیے باقاعدہ کوئی الگ حرف واضح نہیں کیا تھا، بلکہ جب وہ یہ حروف واضح کر رہے تھے اس وقت ان کے سامنے سندھی کے حروف تھے۔ جیسے ابھی میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سندھی کے حروف جو ہے نا انہی سے ہی ہم نے یہ اخذ کیے سارے سرائیکی کے، اور جب قاضی صاحب یہ قاعدہ بنا رہے تھے اس وقت انہیں حروف تہجی کو مرتب کرنے کا جب خیال آیا تو انہوں نے کسی اور زبان سے نہیں، سندھی کے حروف تہجی کو سامنے رکھ کر یہ جو ہے یہ مرتب کرنے شروع کیے، بنانے شروع کیے۔ سندھی کی خاص آوازیں، علامتیں اور رسم الخط اس وقت کے سندھ کے کمشنر سر مارٹن فیریئر کے کہنے سے بنائے گئے تھے۔ یہ کام 1853 میں ہوا۔ قاضی صاحب نے سندھی حرف کی آخری آواز کو چھوڑ کر باقی تمام حروف وہی وضع کیے ہیں۔ جیسے سندھی حروف کیا ہے، بے، جیم، جیم، ڈال، گاف، گاف، نون، یہ 7 ہیں۔ اب جو قاضی صاحب نے کیے ہیں وہ کیا ہے، آخری کو چھوڑ کے باقی بے، جیم، جیم، زال، گاف، گاف۔ یہ قاضی صاحب کے وضع کیے ہوئے حروف اوبرائن اور جیوکس اور سرائیکی اسکالرز اختر وحید انصاری اور سید ناصر عباس رضوی کے علاوہ کسی لنگوسٹکس کی مرتب کی ہوئی خاص آوازیں استعمال ہوئی اور نظر نہیں آئیں۔ اچھا، اب مزید وہ کہتے ہیں سرائیکی حروف کی اصلاح کے سلسلے میں دوسری کوششیں، اب جو یہ ایک پہلی کوشش قاضی صاحب نے کی تھی، میں یہیں پر اس کو ختم کروں گی۔ قاضی صاحب نے پہلی کوشش کی تھی، مزید بھی بہت سی کوششیں ہوئی ہیں۔ کیا یہ پہلی کوشش، مزید کوشش جو ہے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس میں جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو آپ لوگ کامنٹس کر کے پوچھ لیں۔ تھینک یو کلاس۔